السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک اہم مدعے پر، جس کو لے کر بہت سارے لوگ آپس میں انتشار بھی پیدا کرتے ہیں اور بہت سارے معاملات بھی سامنے آتے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ صحابی رسول نہیں ہیں، یزید کے والد ہیں، اس وجہ سے آپ پر طعن بھی کرتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں، آئیے اسی بارے میں، اسی مدعے پر مفتی صاحب قبلہ سے گفتگو کرتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں کیا معاملات ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، جیسا کہ دیکھا گیا ہے 22 رجب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے یوم وصال ہے، تو اس موقع پر آ کر کچھ ایسے لوگ ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے صحابی رسول نہیں ہیں، کیونکہ آپ یزید کے والد ہیں اور یزید نے امام حسین سے جنگ کی تھی، اس وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھی کہتے ہیں بعض لوگ۔ تو حضرت اس کے بارے میں کیا معاملات ہیں، عند الشرع اس کا کیا حکم ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب، آمین۔ دیکھیے، جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ پر لعن طعن کرتے ہیں، آپ کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں آپ کی، جی، وہ سب کیا ہے؟ گمراہ اور بد مذہب ہیں۔ بے شک۔ اس لیے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیگر صحابہ کی طرح فضیلتوں کے حامل ہیں۔ ہاں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت امیر معاویہ حضرت افضلیت میں حضرت علی کے مثل ہیں، یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان غنی، الگ الگ مقام اور مرتبہ ہے ہر ایک کا، لیکن اتنا ضرور ہے، یہ سب کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ صحابی رسول ہیں، اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ بے شک، اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے کہ ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، صحابہ اکرام سے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تفسیر مظہری جلد 9 صفحہ 192 پر ہے، یعنی اللہ نے تمام صحابہ، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد والے ہوں، اللہ کے اس وعدے میں تمام صحابہ شامل ہیں۔ وہ صحابہ چاہے فتح مکہ سے پہلے والے ہوں، یعنی جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، چاہے وہ صحابہ ہوں یا وہ صحابہ ہوں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، تمام کے تمام صحابہ اکرام سے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ بے شک، تو جس طرح اور صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اس وعدے میں اللہ کے جس طرح تمام صحابہ شامل ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وعدے میں شامل ہیں۔ بے شک، اس لیے کہ آپ بھی صحابی ہیں، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار فرمائی۔ بے شک۔ صحیح بخاری کتاب المناقب حدیث نمبر 3673 پر ہے، لا تسبوا اصحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ہے، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ پر لعن طعن نہ کرو، اس لیے کہ اگر کوئی تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، سونا خیرات کر دے، تو وہ میرے صحابہ کے ایک مد آدھے مد سونا خیرات کرنے تک کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہ صحابہ اکرام کی عظمت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی۔ اور صحیح بخاری کتاب المناقب کی دوسری حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعلق ہے،
اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ داہو فإنہ قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کچھ نہ کہو، یعنی حضرت امیر معاویہ کو کچھ نہ کہو، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ کی صحابیت کی گواہی کون دے رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ ماشاءاللہ جی، آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کی گواہی دی کہ حضرت امیر معاویہ کوئی عام مسلمان نہیں ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے آقا نے ارشاد فرما دیا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ تو جس طرح اور صحابہ شامل ہیں اسی طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، اس لیے کہ آپ بھی صحابی ہیں۔ اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، صفحہ 694 پر یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، یقول لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس مومن کو آگ نہیں چھوئے گی، اس مومن کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ اس مومن کو آگ نہیں چھوئے گی جو میرا صحابی ہے یا میرے صحابی کے دیکھنے والا ہے، یعنی نہ صحابی کو آگ چھوئے گی نہ تابعین کو آگ چھوئے گی، جی بے شک، نہ صحابہ کرام کو آگ چھوئے گی نہ تابعین اعظام کو آگ چھوئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا کہ نہ میرے دیکھنے والے کو آگ چھوئے گی نہ میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو آگ چھوئے گی۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا تو ہمیں بتائیے صحابہ اکرام کے تعلق سے اس طرح کی بات کرنے کی کہاں گنجائش رہ گئی جی جی، کہ ہم جو چاہیں جس صحابہ کو بول دیتے ہیں؟ ہمارا یہ حق نہیں ہے، ہم نہیں بول سکتے ہیں، شریعت نے منع فرمایا، حرام ہے صحابہ اکرام کے متعلق لعن طعن کرنا۔ اور جامع ترمذی کی حدیث صفحہ نمبر 696 کی یہ حدیث ہے کہ ان عبداللہ ابن مغفل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ اللہ میرے صحابہ کے بارے میں، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور میرے بعد انہیں اپنے لعن طعن کا، اپنے اعتراضات کا نشانہ نہ بنانا۔ بے شک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کے متعلق ارشاد فرمایا، چاہے وہ حضرت صدیق اکبر ہوں، چاہے حضرت فاروق اعظم ہوں، چاہے حضرت عثمان غنی ہوں، چاہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہوں، چاہے حضرت امیر معاویہ ہوں، چاہے حضرت زبیر ہوں، تمام صحابہ اکرام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان عالی شان موجود ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ارشاد فرما دیا کہ میرے صحابہ کے بارے میں عقل سے کام لو، انہیں اعتراضات کا نشانہ نہ بنانا، جس طرح دیگر صحابہ کرام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان عالی شان ہے، اسی طرح حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ بے شک، بے شک، تو وہ لوگ ہوش کے ناخن لیں جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرتے ہیں، ان پر اعتراضات کرتے ہیں اور یزید کا بہانہ لے کر کے اپنی دشمنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکالتے ہیں۔ ہاں، اور مشکات شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 569 ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ الناس۔ یہ حدیث خاص کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو دعا دی ہے، جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو دعا دیا۔ آپ تو وہ خوش نصیب صحابی ہیں جس کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے دعا فرمائی ہے، جن کے بارے میں سبحان اللہ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں فرمایا، اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنایا،
अमीर मुआविया के जरिए लोगों को हिदायत अता फरमा। बेशक बेशक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फरमान मौजूद है। कैसे लोग हैं जो अपने आप को ईमान वाला कहते हैं, कह देते हैं कि हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से मुंह मोड़ रहे हैं, हजरत मुआविया को गाली दे रहे हैं, उन्हें निशाना बना रहे हैं अपने एतराज़ात का, उन पर लानतान कर रहे हैं, और एक तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झूठी मोहब्बत का दावा कर रहे हैं। जी 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 बेशक। हैं तो वो ईमान कामिल वाला नहीं हो सकता जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी सहाबा को गाली दे या किसी भी सहाबा से नफरत करे, हैं या जो है उनसे बदअकीदगी रखे, वो ईमान कामिल वाला नहीं हो सकता। इसलिए कि सहाबा इकराम को जी अजमत आता हुई है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार करने की वजह से हुई। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो जो हजरत अमीर मुआविया को गाली देते हैं, उन्हें अपने गिरबानों में मुंह डाल करके सोचने की जरूरत है। वो सिर्फ गाली नहीं बल्कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान से मुंह मोड़ते हैं। इसलिए कि मेरे आका ने तो फरमाया है मेरे सहाबा को गाली ना दो, और कितनी हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत अमीर मुआविया के बारे में। दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह मुआविया को किताब और हिसाब का इल्म अता फरमा। आमीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में दुआएं फरमाई हैं। माशाअल्लाह। हाँ, लुमअतुल एतिकाद सफ़ा 33 पर है, फरमाते हैं वो मुआविया तो खालुल मुमिनीन, फरमाया मुआविया तमाम मुमिनीन के माँ हैं, वकातिब वहील्लाह, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब जो है कुरान पाक उसकी कातिब है। समझे? वह अहद खुलफाइल मुस्लिमीन, और तमाम मुसलमानों के खलीफा है, मोमिन है, अमीर है। तो ये हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत है। तमाम मोमिनीन का आप मामू हैं। हजरत उम्मे हबीबा जो हमारे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हैं, आप उनके भाई हैं। हम ईमान वालों के मामू हैं, हम मोमिनीन के ईमान वालों के मामू हैं हजरत अमीर मुआविया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब के कातिब हैं। जब हजरत जिब्रील अमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब लेकर के आते थे, आयतें लेकर के आते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे, तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिबीन वही के जरिया इस कुरान पाक को लिखवाते थे। तो 13 कातिबीन वही हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब को लिखते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे और सहाबा लिखते थे। उन्हीं सहाबी में से एक सहाबी हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कुरान पाक को सुनते थे, और आप अपने दस्ते मुबारक से कुरान पाक की आयतों को लिखते थे। अगर हजरत अमीर मुआविया पर लानतान किया जाए, आपको गाली दी जाए, आपको मुसलमान ना माना जाए, आपको सहाबी ना माना जाए, तो इस्लाम की बुनियाद हिल जाएगी। इस्लाम की हक्कानियत जो है लोग खो बैठेंगे। इसलिए कि कुरान के लिखने वाले हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं, जन्नती है, हर सहाबी नबी जन्नती। हाँ, और तमाम मुमिनीन के मामू है। जी जी, हमारे लिए यही निस्बत। हाँ, हमारी निस्बत काफी है कि हम हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भांजे हैं, वफादार भांजे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो हमारे तो मामू, हम सीना ठोक क्या कहते हैं भाई, हमारे मामू हैं हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब के कातिब हैं, और तमाम मुमिनीन मुसलमानों के अमीर हैं, हाकिम है, बादशाह हैं हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है, ये अजमत है आपकी। और देखिए अकीदे की बड़ी मशहूर किताब है अल मुसामरा शरह मुयासरा। हाँ, उसके रुकने राबे में है कि अहले सुन्नत का ये इजमाई अकीदा है कि तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की अदालत को साबित करने के साथ साथ उनकी पाकीज़गी बयान करना वाजिब है। यानी तमाम सहाबा आदिल हैं जी, कोई सहाबी ऐसे नहीं जिनको गैर आदिल हो, हर सहाबा, तमाम सहाबा, हर सहाबी आदिल वाले हैं जी, और उनकी इज्जत करना, उनकी पाकीज़गी बयान करना, ये हम मोमिनों पर वाजिब है। हाँ, और उन सब के मामले में तान से बचे रहना ये भी वाजिब है जी, तान से बचे रहना ये भी वाजिब, और उनकी तारीफ करना ऐसे जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तारीफ बयान फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में बयान फरमाया, उलाइका हुमुल फाइज़ून, सहाबा ही तो कामयाब हैं। बेशक उनके लिए अजर अजीम है जी, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये सहाबा ही तो फलाह याफ्ता हैं जी जी, बेशक ये तो जन्नत के हकदार हैं, अल्लाह ने इनसे जन्नत का वादा फरमा लिया है। तो जिस तरह अल्लाह ने
ان کی تعریف کی ہے کہ یہ جنتی ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کامیاب ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ آخرت میں ان کو ذرہ برابر غم نہ ہوگا، جہنم کی آگ ان کو چھوئے گی تک نہیں، یہ بھنک تک نہیں پائیں گے جہنم کی۔ تو ایسا تعریف کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے صحابہ اکرام کی۔ یہ جو لان تان کرتے ہیں ایرانی ریال کھا کھا کر کے، ان یزیدیوں کی رافضیوں کی جو زبانیں لمبی ہو گئی ہیں، یہ صرف ایرانی ریال کی وجہ ہے۔ ہاں، تو ہر مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ صحابہ اکرام کی ایسا تعریف کریں جیسے اللہ رب العزت نے تعریف بیان فرمائی ہے، ان کی عدالت کو ثابت کریں۔ ہاں، جو لوگ یہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جنگ ہوئی آپس میں، وہ جنگ کو لے کر کے بھی لعن طعن کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، تمام اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کہ حق پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا اجتہادی واقع ہوئی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو برا کہیں گے، بلکہ تمام فقہا، تمام محدثین، تمام مفسرین، تمام اولیاء کرام، یہاں تک کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی مجدد الفسانی، حضور جو ہے مخدوم اشرف سمنا کچھوچوی ہے، اور حضور اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ، خانقاہ برکاتیہ، خانقاہ ماہرہ، اور تمام اولیاء کرام کا یہی کہنا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو آپس میں جنگ ہوئی، جو مشاجرات ہوئے، اس میں مسلمانوں کو نہیں پڑھنا چاہیے، اس میں عام مسلمانوں کو پڑھنا حرام ہے۔ اس لیے کہ وہ صحابہ کرام کا آپس کا معاملہ تھا، ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کے درمیان اس میں جو ہے انگشت نمائی کریں، لب کشائی کریں۔ اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے جنتی بنایا ہے، ہم ان کے بارے میں کہنے کے حقدار نہیں ہیں۔ ہاں، اور نسیم الریاض جلد 3 صفحہ 443 پر ہے، آپ فرماتے ہیں من یکن یطعنُ فی معاویہ فذاک کلب من کلاب الحاویہ۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں کان کھول کر کے سن لیں، چاہے وہ اجمیر کے حرام خور خدام ہو یا فرضی وارثی ہو، فرضی مداری ہو، وہ کان کھول کر کے سنیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالی دیتے ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو قادری کہتے ہوں، چاہے رضوی کہتے ہوں، چاہے مداری کہتے ہوں، چاہے چشتی کہتے ہوں، چاہے چرسی کہتے ہوں، بہرحال وہ کان کھول کر کے سنیں۔ نسیم الریاض میں لکھا ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرے، وہ مسلمان ہونا، انسان ہونا نہ تو بڑی بات ہے، آپ فرماتے ہیں وہ تو جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے، وہ انسان بھی نہیں ہے، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ ہاں، تو یہ کوئی یہ نہیں سمجھے کہ ہم اجمیر کی جو دھرتی پر بیٹھے ہیں، حضور خواجہ گیر نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے ہم نے مزار پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، تو ہم جو ہے جنتی ہیں، ہم جس صحابہ کے بارے میں جو کہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ صحابہ اکرام کو اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی کہ تمام دنیا کے اولیاء اکرام اقطاب ابدال مل کر کے بھی ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ہاں، تو وہ لوگ کان کھول کر کے سنیں جو صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حضرت خواجہ گیر نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جھوٹی محبت کا سہارا لے کر کے، بے شک، وہ لوگ حضرت خواجہ گیر نواز کی وفادار نہیں ہو سکتے جو حضرت امیر معاویہ کو گالی دیتے ہیں، وہ حضور صابر پاک کی وفادار نہیں ہو سکتے جو حضرت امیر معاویہ کو گالی دیتے ہیں، وہ حضرت قطب المدار رحمۃ اللہ علیہ کے وفادار نہیں ہو سکتے جو حضرت امیر معاویہ کو گالی دیتے ہیں، وہ غدار ہیں۔ بے شک، وہ تمام اولیاء اکرام کے غدار ہیں، صحابہ اکرام کے غدار ہیں، اس لیے کہ صحابہ اکرام نے حضرت امیر معاویہ کی عزت کی ہے، انہیں صحابی رسول مانا ہے، تمام اولیاء اکرام کا یہی عقیدہ ہے، تمام خلفاء راشدین، تمام جو ہے صحابہ کا، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، فقہاء کرام، مفسرین کرام، سب کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ اور سنیے ابو حنیفہ ہند سرکار اعلی حضرت علیہ الرحمت و رضوان المستند المعتمد صفحہ 13 پر فرماتے ہیں، آپ صفحہ 193 پر فرماتے ہیں کہ اہل حق کے نزدیک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت اسی دن مستحکم ہو گئی تھی جس دن کے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سپرد خلافت کی۔ آپ اسی دن مسلمانوں کے حاکم اور امیر بن گئے تھے جس دن کے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت آپ کے سپرد فرمائی تھی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہاں، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرنا، یہ سرکار اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کرنا گویا کہ یہ حضرت امام حسن پر طعن و تشنیع کرنا ہے، اس لیے کہ خلیفہ کسی اور نے نہیں بنایا تھا آپ کو،
मोमिनीन का अमीर किसी और ने नहीं बल्कि नवासाई रसूल हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको खलीफा बनाया था। जी जी जी, और जिसने आपको हाँ। खलीफा बनाया, हम उसके खिलाफ जंग नहीं कर नहीं जा सकते। तो हम तो हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फैसले को अपने सर पर रखते हैं। जी जी, बेशक बेशक। आपके फैसले की बुनियाद पर हम हजरत अमीर मुआविया को अपना अमीर मानते हैं। जी जी जी, बेशक। अगर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीर बनने के लायक ना होते तो फिर हजरत इमाम हसन मुज्तबा आपको अमीर क्यों बनाते? जी जी जी, बेशक। लोग कहते हैं कि डर की वजह से, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। बताइए, हजरत इमाम हसन की शान में गुस्ताखी करते हैं ये गद्दार जी है, कहते हैं कि वो डर की वजह से नहीं। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान दे दी, अपने अहले अयाल को कुर्बान कर दिया, जी, जी। तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत इमाम मुआविया से कैसे डर जाएंगे? जी, बेशक। डर की वजह से नहीं बल्कि हक की वजह से हजरत इमाम हसन ने हजरत इमाम मुआविया को हाकिम बनाया, अमीर बनाया था। जी जी, बेशक। हक की वजह से बनाया था। हाँ, तो हजरत इमाम जो है अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि हजरत अमीर मुआविया पर तान करना गोया कि हसन मुज्तबा पर तान करना है। अल्लाह अल्लाह। हसन मुज्तबा पर तान करना गोया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तान करना है, अल्लाह अल्लाह। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तान करना गोया कि खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत पर तान करना है। अल्लाह अल्लाह। तो देखें हजरत अमीर मुआविया की गुस्ताखी कहां तक ले गई लोगों को। जी जी जी, बेशक। हसन मुज्तबा तक हजरत अमीर मुआविया की गुस्ताखी लेकर गई। हजरत हसन मुज्तबा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हजरत अमीर मुआविया की गुस्ताखी ले गई, जी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत तक हजरत अमीर मुआविया की गुस्ताखी ले गई। अल्लाह अल्लाह। हाँ, इसीलिए तो हजरत काजी अयाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया कि हजरत अमीर मुआविया बुरा कहने वाला ये जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है, एक अल्लाह अकबर। जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। इसलिए जरूरी है चाहे वो कहीं का खादिम हो, कहीं का राबजी हो, चरसी हो, अगर उसके दिल में हजरत अमीर मुआविया की मोहब्बत नहीं है तो वो शख्स लायक ताजीम नहीं है। जी, बेशक। लायक ताल्लुक नहीं है वो। जी। चाहे वो अजमेर का बैठने वाला हो है, या चाहे हुजूर निजामुद्दीन औलिया की रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का बैठने वाला हो, या किसी और दरगाह का बैठने वाला हो, अगर वो सहाबा इकराम का गुस्ताख है तो अहले सुन्नत वल जमात से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बेशक बेशक। हाँ, सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमानों से उसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। और सरकार आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने ये फरमा दिया। और देखिए, फ़कीह आज़म हिंद हुजूर सदर शरिया बद्र तरीक़ा बहार शरीयत जिल्द 1 सफ़ा 352 पर फरमाते हैं कि तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम खैर और सलाह और जो है साहिब अदल हैं। जब उनका जिक्र किया जाए तो भलाई के साथ उनका जिक्र किया जाए। हाँ, और उनकी शान में तौहीन न की जाए, उनके ताल्लुक से लान तान और बदगुमानी न की जाए। अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो गुमराह है। कोई ऐसा शख्स है जो सहाबे किराम की शान में गुस्ताखी करता है तो गुमराह है, बद मजहब है वो। हाँ, वो सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान नहीं है जी। हाँ, वो गुमराह है, बहका हुआ है, रास्ते से भटका हुआ है। और आप आगे फरमाते हैं वो इस्तिहकाक जहन्नम है, इस्तिहकाक जहन्नम का हकदार है, मुस्तहिक जहन्नम है, मुस्तहिक जहन्नम अज़ाब नार है, मुस्तहिक गज़ब जब्बार है वो। जी जी जी। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत के गज़ब का मुस्तहिक है जो सहाबा इकराम का गुस्ताख है, वो राफजी है। और आप फरमाते उनके दरमियान, यानी सहाबा इकराम के दरमियान जो वाक़यात रूनुमा हुए उनमें पढ़ना सख्त हराम है। आज तो दलमुंडा भी बैठ जाता है कि हजरत अली से हजरत मुआविया ने जंग की, फला से हजरत आयशा ने जंग की, दाढ़ी मुंडा रहा है, इस्तंजे का सरीका नहीं है उसे, ढोरों की तरह खाना खा रहा है वो, उसे ये शऊर नहीं है खाना जानवरों की तरह खाया जाता है, इंसानों की तरह खाया जाता है, लेकिन सहाबा इकराम के मुतालिक जो है बदगुमानी कर रहा है। जी बेशक, यही हाल है। हाँ, क्या उन्होंने उनसे लड़ाई ली, उन्होंने उनसे लड़ाई, ऐसे जो ठेकेदार बन गया शरीयत का। इसे ये नहीं पता है कि इसकी ये चर्ब जबानी से जहन्नम तक ले जाएगी। बेशक, हमारे उलमा ने साफ साफ फरमा दिया कि सहाबा इकराम के दरमियान जो भी जंगें हुई, जो वाक़यात हुए, उनमें आम मुसलमानों को पढ़ना सख्त हराम है, उनमें नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, और रद्दुल मुहताज जिल्द 4 सफ़ा 137 पर है, फरमाते इत्तफ़क़ल अइम्मतु अला अन्ना सब्ब अहदिन मिन सहाबती व बुग़्दुहु ला यकुनु कुफ़रन लाकिन युदल्लल। हाँ, फरमाया गया कि अइम्मा इकराम का इस बात पर इजमा और इत्तिफाक है, अइम्मा इकराम का इस बात पर इजमा और इत्तिफाक है कि सहाबी रसूल को गाली देना, उनसे बुग़्ज़ रखना अगरचे कुफ्र नहीं
لیکن گمراہی ضرور ہے۔ بے شک اگر یہ بغض رکھنا اور گالی دینا حلال سمجھ کر کے ہو، جی، اگر صحابہ کرام کو صحیح حلال سمجھ کر کے گالی دے تو یہ کفر ہے، اللہ صریح کفر ہے، پھر بے شک یہ پھر صریح کفر ہے۔ اور النبراس شرح عقائد نصفیہ صفحہ 230 پر ہے کہ سبہ رجل عند خلیفۃ الراشد عمر بن عبد العزیز فجلدہ، کہ آپ فرماتے ہیں ایک شخص نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کی تو آپ نے اس کو کوڑے لگوائے۔ اللہ آپ خلیفہ وقت تھے بے شک تو آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والے پر کیا کرے؟ کوڑے لگوائے۔ آج بھی اگر اسلامی حکومت ہو تو جتنے یہ عرصی چرسی ہیں یہ سب کوڑوں کے حقدار ہیں، بے شک جی ان کی برہنہ پیٹھ پر کوڑے لگائے جائیں، یہ اسی کے حقدار ہیں۔ جی جی ہاں، کیونکہ سعودی ریال جو ایرانی ریال کھا کر کے ان کی زبانیں لمبی ہو گئی ہیں، رات دن ان کا یہی کام ہے کہ صحابہ اکرام پہ بھونکا جائے۔ جی جی ہاں، یہ شریعت سے دور ہے، نہ داڑھی ان کے پاس ہے، نہ نمازیں ان کے پاس ہے، نہ روزہ ان کے پاس ہے، نہ عقیدہ ان کے پاس ہے۔ جی جی یہ ایرانی ریال کی محبت میں سب کچھ کھو بیٹھے ہیں، جی اپنے ایمان سے اپنے اسلام سے یہ ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تو بہرحال اور دیکھیے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مجدد ہیں، 10ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، آپ اپنا رسالہ القام الحجر میں لکھتے ہیں کہ اس بات پر اجماع نقل کیا گیا ہے کہ کسی بھی صحابی کو گالی دینے والا فاسق ہے۔ جی صحابی کو گالی دینے والا کیا ہے؟ فاسق ہے، اس کی شہادت بھی قبول نہیں ہے، اس کی امامت بھی قبول نہیں ہے، نہ وہ اذان پڑھ سکتا ہے، نہ وہ صلاۃ پڑھ سکتا ہے، نہ تکبیر پڑھ سکتا ہے۔ یہ صحابہ کو گالی دینے کا انجام ہے۔ جی بے شک یہ لعنت ہے ان لوگوں پر کہ ان کی شہادت بھی قبول نہیں کی جائے گی جو گالی دیتے ہیں صحابہ کو، نہ وہ اذان پڑھ سکتے ہیں، نہ امامت کر سکتے ہیں، مصلی پر بھی کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو آپ اسی جو ہے رسالے میں آگے فرماتے ہیں اگر یہ گالی دینا حلال جان کر کے ہو تو یہ کفر ہے، تو یہ کفر ہے۔ ہاں، تو آج ضروری ہے کہ مسلک اعلی حضرت سے وابستہ ہو جائیں اور سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کی محبت کو اپنے دل میں بسائیں۔ انشاءاللہ صحابہ اکرام سے بھی عقیدت رہے گی اور اہل بیت اطہار اکرام سے محبت رہے گی۔ جی 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 سرکار اعلی حضرت نے یہی تو جام پلایا ہے محبت کا۔ آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت والجماعت کا تو بیڑا اسی بات پر پار ہے کہ اہل سنت والجماعت صحابہ اکرام کو جو ہے ہدایت کا ستارہ مانتے ہیں اور اہل بیت اطہار اکرام کو ناو مانتے ہیں ہدایت کی۔ ہاں، اور آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی میں لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، اس لیے حضرت امیر معاویہ برا کہو، یا حضرت امیر معاویہ کے بیٹے یزید نے جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اس لیے آپ کو برا کہا جائے، تو سرکار اعلی حضرت ایسے بدبختوں کے متعلق فرماتے ہیں حق بدست حیدر کرار۔ آپ فرماتے ہیں حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، لان ان پر بھی کار فجار۔ ہاں، آپ فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حق پر تھے اس جنگ میں، مگر معاویہ بھی سردار ہیں ہمارے۔ خطا ہو گئی، خطا اجتہادی تھی وہ ہو گئی، لیکن ایسا نہیں کہ وہ ہمارے امیر نہ رہیں، وہ ہمارے امیر ہیں، ہم مسلمانوں کے امیر ہیں۔ تو بہرحال آج کے پرفتن دور میں ضرورت ہے کہ مسلک اعلی حضرت کو مضبوطی سے تھاما جائے اور اسی پر ایک دم ٹناٹن ہو کر کے چلا جائے، اس لیے کہ یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ ہاں، تھام لو احمد رضا کا مسلک حق، تھام لو، باغ جنت میں تمہیں مسلک یہی لے جائے گا۔ جی 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 تو صحابہ اکرام کے بارے میں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے جو ہمارے فقہاء اکرام نے فرمایا، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، واللہ ورسولہ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، دل خوش ہو گیا۔ حضرت نے بہت اچھے سے اور ایک تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے رکھی اور بہت ہی اچھے انداز میں حوالوں کے ساتھ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور جو ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگان دین نے جو اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا، حدیثوں سے نکال کر قرآن سے ثابت کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو برا کہنے والا اس کو جائز سمجھ کر اگر صحابہ کو کوئی گالی دے اچھا سمجھ کر تو وہ کافر ہو جائے گا، اللہ اکبر، اور اگر کوئی جائز سمجھ کر نہ بھی دے تو یہ حرام تو ہے ہی۔